الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين للقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعذبهم عذابا شديدا. أما بعد فقد قال الله في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم اور معزز سامعین اور حسینی، میں نے دیکھا کہ آپ کے اس مقام کا نام حسینی پنڈال ہے. جیسے ہی میں نے دیکھا مجھے بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ ایک حسینی اور دوسرا پنڈال. حسینی جو حسین سے منسوب ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں، اور پنڈال میرے نظر میں چونکہ امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، امام حسین کی زری کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے ہم ترازو ہے، اس لیے کہ امام حسین کے زری کے گنبد کے نیچے دعا کرنے سے 100% قبول ہوتی ہے. تو یہی مجلس عزائے حسین بھی اسی زری کے مقابلے میں ہے، برابر میں ہے. تو لہٰذا یہاں جو دعا کریں گے یقین جانیے ضرور قبول ہوگی. 1 سال پہلے آپ لوگوں کے خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور آج میری قسمت میں مجلس نہیں تھی، لیکن جب شہزادی نام لکھ دیتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کی ان سماعتوں کو میرے ہزاروں سلام. کتنا خوبصورت آپ سن رہے ہیں، بہت ہی اچھا آپ سن رہے ہیں. مولا آپ سب کو سلامتی عطا کرے. ایک بات آپ لوگوں کو ذہن میں ہو، ہر ایک چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے. جیسے آپ حساب کریں، علی پور میں پنچایت، انجمن، امام جمعہ، یہاں سے آپ تھوڑا اوپر جائیں، ایم ایل اے تعلق میں آتا ہے، ایم ایل اے ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، ایم پی اسٹیٹ میں آتا ہے، سی ایم، اسی طرح پرائم منسٹر. اب ان تمام کو چھوڑتے ہوئے آپ مہینوں میں لیجئے تو ماہ محرم تمام مہینوں کا سردار ہے. دن میں لیجئے تو روز جمعہ ان تمام دنوں کا سردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کے لیے، ہر دن کے لیے ایک امام سے منسوب کیا گیا ہے. جیسے آپ ہفتے کا دن لیجئے، پیغمبر اکرم سے منسوب ہے. ہر ایک دن کو ایک ایک امام سے منسوب ہے، اور جمعے کا دن ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے منسوب ہے. جو چیز امام زمانہ سے منسوب ہوتی ہے اس کو حق ہے کہ وہ سرداری کرے. اور ہم سب لوگ ایک تو امام حسین سے حسینی پنڈال میں ہوتے ہوئے امام زمانہ کے روز یعنی جمعے کے روز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم سرداری حاصل کریں. اور یہ سرداری ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مل جائے، اور ہو سکتا ہے یہ سرداری اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملے گی.
اس لیے کہ حسینی جو انسان ہوتا ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اور حسینی مرتبے کے ساتھ ساتھ روز جمعہ امام کا ذکر سنیں، اس کا مرتبہ دگنا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ میں جتنے سال مصیبت اٹھایا ہوں، برداشت کیا ہوں، کیا کیا مصیبتیں پیغمبر پر ہوئی، یہ الگ موضوع ہے۔ آپ علماء سے یہ سنیے، ضرور خواہش کیجئے آپ کو رسول اللہ کے زمانے کے حالات بیان کریں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حالات کیسے تھے۔ میں ایک چیز یا دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ ایک، رسول اللہ کے آنے سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے یہ اتنے جاہل تھے کہ اگر گائے دودھ نہ دے تو بیل کو مارتے تھے۔ دوسری چیز، یہ گندی نالیوں کا پانی پیتے تھے۔ یہ حالت تھی رسول کے آنے کے پہلے۔ اب جب رسول آئے ہیں، ان حیوانوں کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر 63 سال کی زندگی میں، ان 63 سالہ زندگی میں جو زحمتیں کی ہیں اس کے لیے کوئی چیز نہیں مانگی رسول نے۔ جب نہیں مانگی تو خدا نے دیکھا کہ نہیں مانگ رہے ہیں، تو خدا نے خود کہا کہ اے رسول ان لوگوں سے ایک چیز مانگو، وہ ہے مودت اہل بیت۔ جزاک اللہ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے کہ کیا سماعتیں ہیں آپ کی۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں کس لیے مقدمہ تھا؟ امام زمانہ کو دنیا والوں کے سامنے پہچانوانا تھا۔ ہم جس قوم کے، جس لیڈر کے تحت میں آتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے امام ہیں، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی وقت کے امام کی معرفت یا نہ جانتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے وہ اسی جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب میں نے جاہلیت کا آپ کا بتا دیا کہ کیسے لوگ تھے۔ اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں اور پہچانیں کہ ہم امام کو جانتے ہوئے اس دنیا سے جائیں یا بغیر جانے اس جاہلیت کی موت مریں۔ سب سے میرا سوال ہے، آپ لوگوں میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہم رسول کے زمانے سے بھی پہلے چلے جائیں؟ اور آپ کی یہ گردنیں جو ہلا رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کوئی نہیں چاہتا۔ آپ ہی نہیں، 1% جس کے اندر عقل ہے وہ بھی یہی نہیں چاہتا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو عقل مند ہیں۔ یہ چیز ہمیں بیان کرتی ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمارے اوپر مسلط ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے دوسری حدیث میں فرمایا اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو دنیا اس تمام جتنے بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ دھس جائے گی۔ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، تو صبح صبح اٹھ کر ہمیں ضروری ہے کہ ہم وقت کے امام کو سلام کہیں۔ کیوں؟ اگر امام نہ ہوتے تو ہمیں سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ہوتی۔ آج ہم اس دنیا میں ہیں اور حسینی بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور مجلس عزائے حسین کر رہے ہیں، تو یہ امام زمانہ کا سب سے بڑا لطف ہے۔ جب صبح صبح اٹھیں تو پہلا کام
اللہ کو یاد کرنے کے بعد امام کو سلام کریں. اس کے بعد آپ کو ضروری ہے کہ والدین کو سلام کر کے کہیں کہ ہمیں انہوں نے عزادار بنایا. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح صبح اٹھتے ہیں، نہ ان کو کلمہ معلوم، نہ صلوات معلوم، نہ امام معلوم، کچھ بھی نہیں، اٹھے حیوانوں کی طرح نکل گئے. ہمیں اللہ نے انسان بنایا. انسان بھی ایسا انسان جس کو دیکھ کر پوری دنیا کے لوگ انسانوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. ان تمام کو بنانے کے بعد خود خداوند عالم نے اپنی تعریف کی، کتنا اچھا بنانے والا ہوں. ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر خداوند عالم ہماری اس ناک کو پیشانی پر رکھ دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ دونوں آنکھوں کو ان دونوں سائیڈ میں رکھ دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو خداوند عالم نے ہمیں جو یہ چیز عطا کی ہے، احسن الخالقین، بہترین خلق کرنے والا کہا ہے. اللہ کا شکر ہونے کے بعد امام کو یاد کرتے ہوئے والدین کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہماری اتنی اچھی پرورش کی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے نہ بولنے پر غم کریں، اس لیے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے. پیغمبر نے کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے. اب جو انسان نہ دیکھ سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو، اس کے لیے کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو انسان دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا اور سن نہیں سکتا، اس کے اور وہ مسلمان بھی ہے اور علی کا چاہنے والا بھی ہے، تو اس کے لیے کیا نوبت ہے؟ تو اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. اور اس علی کی محبت کو چاہے اس کے پاس زبان ہو، نہ ہو آنکھ ہو، نہ ہو کان ہو یا نہ ہو، لیکن علی کی محبت کبھی بھی دل سے ایک کام ہو سکتا ہے. جس کو علی کی محبت سے دور بھاگنا ہے، وہ اپنا دل نکال کے بازو رکھ دے، اس کے بعد جہاں جانا چاہے چلا جائے. جزاک اللہ. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے پنڈال میں بیٹھنے کا فائدہ. کیوں ہمیں امام کے بارے میں آج میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ امام زمانہ سے آج کا دن روز جمعہ منسوب ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اکثر روایات کے اندر موجود ہے کہ ہمارے اور آپ کا جو وقت کا امام ہے، ہم سب کو دن میں کم سے کم 100 مرتبہ یاد کرتا ہے. اور ہم سب کو ہماری ناموں سے یاد کرتا ہے. امام کو معلوم ہے کہ میرا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے. اس لیے کہ مسجد جمکران میں اس مجلس میں بیٹھ کر میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں کہ خداوندہ سب کو امام رضا علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. کس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ زیارات پہ جائیں؟ سب کی یہ خواہش ہے کہ مولا سے جا کر کے ملے. تو مسجد جمکران میں امام زمانہ سے منسوب مسجد ہے.
امام زمانہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ جو پہلے بھٹکے ہوئے تھے، گنہگار تھے، امام کو دیکھنے کے بعد سیدھے راستے پر آ گئے۔ اسی مسجد جمکران کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ اعمال کرنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، اور ان کو جو لے کے آتے تھے ایک ڈرائیور تھا، وہ مسجد کے اندر نہیں جاتا تھا، لوگوں کو مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ 40 دن کے بعد، 40 ہفتوں کے بعد لوگ جب مسجد جمکران سے اعمال کر کے واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ڈرائیور اس میں نہیں ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ واپس بھی جانا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ مسجد جمکران کے اندر سے باہر آ رہا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو مسجد کے اندر نہیں آتا تھا، یہ امام کو نہیں جانتا تھا، اچانک یہ مسجد کے اندر سے کیوں آ رہا ہے؟ تو جب اس سے پوچھا تو وہ رونے لگا، اور بہت زیادہ گریہ کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں سو رہا تھا، مجھے آ کر امام نے میرے نام سے بلایا اور کہا کہ تو باہر تک آتا ہے، اندر کیوں نہیں آتا؟ تو میرا دل لرزنے لگا، اس وجہ سے میں اندر گیا۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی گاؤں کے کسی چھوٹے سے پنڈال میں بیٹھے ہیں کہ ہم امام ہمیں کہاں یاد کرے گا، بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ امام ہم سب کو اپنے ناموں سے یاد کرتا ہے، اور امام بھی چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا ان سے باتیں کرے۔ اب ماشاءاللہ اکثر لوگ جوان ہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ اگر اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر کم سے کم آدھا گھنٹہ صرف بات کریں تو آپ کے بابا خوش ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ کتنا چاہتے ہیں مولا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک نوجوان بچے کے لیے اس کے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنا، یہ اس کے لیے فخر کی باعث ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ الامام ابو الشفیق، امام باپ کی طرح ہے، اور ایسا باپ جو مہربان ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے صرف باپ، ایک باپ ہوتا ہے مہربان باپ، بچے پر ایک ذرہ خراش آنے نہیں دیتا، اس کو کہتے ہیں مہربان باپ۔ دوسرے حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ امام بھائی ہوتا ہے، جو چیزیں آپ باپ سے نہیں کہہ سکتے وہ آپ بھائی کو بتائیں گے۔ تیسری حدیث میں فرمایا امام دوست کی طرح ہے، جو چیزیں آپ باپ کو نہیں بتا سکتے، بھائی کو نہیں بتا سکتے، وہ دوست کو ہمیشہ بتائیں گے، اس لیے کہ دوست کو ضروری ہے کہ اس کا رازدار ہو۔ آپ کو یقین ہے کہ جو چیزیں میں دوست کو بتاؤں گا وہ کسی سے نہیں بتائے گا، اسی لیے اپنی مہم چیزیں آپ دوست کو بتاتے گے۔ یہاں پر 3 حدیثوں کو آپ ملائیں تو معلوم ہوگا کہ امام باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے۔ آپ جس طریقے سے باپ سے بات کرتے ہیں ویسے بات کریں۔ کبھی کبھی آپ اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کی طرح بات کریں، کبھی کبھی آپ اپنے دوست کی طرح بات کرنا چاہتے ہیں
تو اسی طرح بات کریں. نہیں معلوم آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، میں جس جگہ پر رہتا ہوں امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے. میں ہر دن کوشش ہوتی ہے کہ امام کے روزے تک پہنچوں، امام کی زیارت کروں. میرے گھر سے 100 میٹر کی دوری پر امام کا روزہ نظر آتا ہے. میں نے بارہا، یہ پھر دوبارہ دعا ہے کہ آپ سب لوگ وہاں پہ آئیں، ملاقات ہو، دیدار ہو، امام کی زیارت کریں. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ اس امام کے روزے میں کچھ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور ان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. آواز باہر نہیں آتی لیکن ہونٹ ہلتے ہیں اور امام سے باتیں کرتے ہیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر کیوں؟ تب میرے ذہن میں بات آئی کہ امام کو ہماری حاجات کا، ہماری دعاؤں کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا ان سے باتیں کرے، اپنا درد دل بیان کریں، اپنی مصیبت کو بیان کریں. اور ہر انسان جو بھی امام کی زیارت کے لیے آتا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ میں 3 مقامات پر ان کی زیارت کے لیے ضرور آؤں گا. اب جب بات آئی گئی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں. ایک قبر کے اندر، ایک پل صراط کے وقت، اور تیسرا نام اعمال جب دیتے ہیں اس وقت. یہ ہے ہمارے اہل بیت، کسی بھی انسان کا احسان نہیں رکھتے. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو دعائے فرج کا مفہوم ذہن میں ہوگا، جس میں ہم امام کے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ایک سوال وہ یہ ہے کہ اگر آپ میری سلامتی کی دعا کریں گے تو میں ریٹرن میں آپ کی سلامتی کی دعا کروں گا، یا میں کسی کی سلامتی کی دعا کروں تو آپ واپسی میں مجھے سلامتی کی دعا کرو گے. یہ ہم عام انسان ہیں، لیکن امام ہوتا ہے کریم. یعنی کیا؟ آپ ایک مرتبہ امام کی سلامتی کی دعا کریں گے، امام آپ کو بدلے میں 3 دعائیں کریں گے. امام ہادی 10ویں امام کے زمانے میں اصفہان سے، ایران سے ایک آدمی جو سنی تھا، وہ بغداد گیا سنی بادشاہ سے کچھ پیسہ لینے کے لیے. جب بغداد پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے دربار میں. اور جو دربار میں گرفتار کر کے لے جائیں اس کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو موت ہے یا تو جیل ہے، زندان ہے. تو یہ جو سنی تھا اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ خداوندہ اس کو بچا لے. فوراً امام علی نقی علیہ السلام اس کے پاس آئے. آ کر کے امام نے کہا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور میں جا رہا ہوں، واپس صحیح و سالم واپس آؤں گا، کیونکہ تو نے مجھے دعا کی ہے تو میں بدلے میں تجھے 3 دعائیں کروں گا. اور امام نے 3 دعائیں کی. ایک، اس کے رزق میں، دولت میں اضافہ، اس کے زیادہ بچے، اور اس کے عمر میں اضافہ.
اور جب یہ واقعہ یہ نقل کرتا ہے اس کی 80 برس کی عمر ہوتی ہے اور اسے اللہ نے 10 بیٹے دیے اور بے حساب مال و زر. جیسے ہی اس نے اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی تو اسے یہ ذہن میں آیا کہ یہ سب چیز اس امام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وہ شیعہ ہو گیا. اور یہ ذہن میں ہمارے ہونے چاہیے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور صبح و شام دعا کرتے ہیں. اور ہمارا فریضہ بھی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم امام کو خوش کریں. کبھی امام کو غمگین اور غم نہ دیں. اور ہم سب کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم امام کو خوش رکھیں تاکہ امام ہمیں واپسی میں خوش دیکھنا چاہیں. اس لیے کہ آپ انشاءاللہ سامرہ جائیں گے تو امام جس جگہ سے غائب ہوئے تھے وہ جگہ موجود ہے. اس جگہ پر ہمارے ایک مجتہد شیخ مفید نے کچھ باتیں امام کی سنی. کیا سنی؟ امام اندر سے آواز دے رہے تھے کہ پروردگارا میرے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے. دوسری چیز امام کہہ رہے تھے کہ پروردگارا میرے شیعوں کے گناہوں کو میرے واسطے سے بخش دے. تیسری چیز امام کہہ رہے تھے کہ پروردگار میرے شیعوں کے گناہ زیادہ اور اعمال کم ہیں تو میرے اعمال میرے شیعوں کو دے دے. امام آخری میں کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ روز محشر جب ہوگا میرا شیعہ میرے دشمنوں کے سامنے پریشان اور شرمندہ ہو. یہ ہے امام کی ہم سب سے محبت. یہ ہے امام کی ہم سب سے الفت. امام یہ نہیں چاہتے کہ روز محشر بھی ان کا چاہنے والا ان کے دشمنوں کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو. ہر حسینی کو ہر امام کے چاہنے والے کو سر بلند ہونا چاہیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب چونکہ مصائب پڑھنا ہے ایک اشارہ کروں گا اور میں آپ کی آنکھوں کا امتحان لوں گا کہ آپ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں. ذہن میں رکھیں جب امام ہم سب کو دن میں 100 مرتبہ یاد کرتے ہیں تو امام زمانہ امام حسین کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہوں گے. اور امام زمانہ بی بی زینب کی چادر کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہوں گے. اور امام زمانہ سکینہ کے تماچے جو لگے تھے وہ کتنی مرتبہ یاد کرتے ہوں گے. اس لیے کہ امام زمانہ کے سامنے کربلا کا وہ پورا منظر ہے. میں نے 2 باتیں کہی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں لیکن مولا اس کو ہر دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ جب میرے آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. عزادارو مجھے نہیں معلوم آپ کی دل کا کیا حال ہے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ آپ نے 10 دن حسین پر رویا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ 10 دن حسین پر رونا ایک طرف رکھیں اور 10 دن کے بعد جو زینب پر مصائب ہوئے ہیں اس کی کیفیت بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ ہم مرد ہیں, ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم تھوڑی دیر گریہ کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں,
لیکن عورتوں پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کئی دن تک گریا کرتے ہیں، خصوصاً ان کا بھائی اگر مر جائے تو وہ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتی ہیں۔ میں قربان جاؤں زینب پر کہ زینب نے اپنے بھائی کو نہیں بلکہ 18 نوجوانوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ علی اکبر کے کلیجے پر برچی دیکھی ہے، اس لیے کہ علی اکبر بیٹے جیسا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے برداشت کیا۔ روایات میں ہے کہ زینب صرف 2 مرتبہ میدان میں دوڑتی ہوئی آئی ہیں۔ ایک مرتبہ جب علی اکبر کے کلیجے پر برچی لگی، حسین کے آنے سے پہلے جناب زینب پہنچ گئی تھی، اور دوسری مرتبہ جب حسین پر حملہ ہوا تو زینب پہنچ گئی تھی۔ صرف زینب ہی نہیں بلکہ بی بی زہرا بھی پہنچ گئی تھی۔ جب حسین نے اپنے سینے پر ایک سنگینی اور وزنی چیز کو محسوس کیا تو حسین کی آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ شمر حسین کے سینے پر سوار ہے، اور جیسے ہی سینے پر سوار ہے حسین کے زبان سے ایک چیخ نکلی ہوگی، اماں آپ کہاں ہو؟ اور جناب زہرا نے کہا ہوگا، بیٹا جب سے تو نے مدینہ چھوڑا ہے میں مدینے سے تیرے ساتھ ہوں، آج تیرا سر میرے گود میں ہے، گھبرانا نہیں۔ اس منظر کو شاید زینب نے دیکھا ہوگا، شاید زینب نے احساس کیا ہوگا، اور زینب جو اپنی ماں سے بچھڑ چکی تھی، اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے نہیں معلوم کیا گریہ کیا ہوگا، نہیں معلوم کیا بیان کیا ہوگا، شاید یہ کہا ہوگا کہ اماں حسین کے جنازے کے بعد میرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، میرے گردن پر رسیاں ہوں گی، ارے سکینہ کے تماچے لگیں گے، میرے عزاداروں میری چادر چھینی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے چادر کیسی چھینی تھی؟ ہاتھ سے چادر نہیں چھینی گئی تھی بلکہ نیزے کی انی سے چادر چھینی گئی تھی۔ جیسے چادر سر سے نکالی ہے وہی زینب کا سر زخمی ہوا ہے، وہی کلثوم کا سر زخمی ہوا ہے۔ ظالموں نے ظلم کی حد کر دی۔ علی اصغر کے گلے پر تیر لگنا کتنا بڑا ظلم تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ 3 شعبے والا تیر تھا، لیکن ایک حدیث جو امام صادق کی ہے جو میرے کلیجے بھی چبھتی ہے، آپ کے دل پر بھی چبھے گی۔ امام صادق نے فرمایا کہ علی اصغر کا گلا جو چھیدا گیا ہے ایسے علی اصغر کا ذبح ہوا تھا کہ بدن میں اور سر میں صرف ایک چمڑا باقی رہ گیا تھا۔ علی اصغر کا گلا ذبح کیا گیا تھا۔ کسی کو تیر لگتا ہے تو ایک جگہ سوراخ ہوتی ہے، جب 3 شعبے والا تیر لگتا ہے تو گلا چھٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ آخری جملہ بس بولوں اور ختم کروں، میرے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ کا گریہ زیاد ہو جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں اور گھر تک روتے جائیں کہ جب زینب نے اپنے بابا کو جلتے ہوئے خیام کے بعد دیکھا تھا، جب بابا کو دیکھا ہے بیبیوں کی طرف آئی ہیں، آ کر کے کہا ہے کہ بیبیوں چادر دے دو، اس لیے کہ زینب اپنے باپ کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں تھی، اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں تھی، لیکن 11 محرم کے بعد ارے زینب بے ردا ہے، بازاروں میں جا رہی ہے، درباروں میں جا رہی ہے، شرابیوں کے مجمع میں جا رہی ہے۔ جس نے بھی ان سب کو اس دنیا میں بھی جلا اور آخرت میں جتنا عذاب معین ہے اس سے زیادہ عطا فرما۔ جو اہل بیت کے دوست ہیں ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی انہیں بھلائی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کا یہاں پر آنا
بیٹھنا مجلس کو سننا ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ قرار دے، اور ہم سب کے نسلوں میں اس عزاداری کو رائج فرما، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم حسین کی زندگی کو پڑھتے ہوئے امام زمانہ کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے امام کو خوش کر دیں، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو کم سے کم امام کے چھوٹے سپاہیوں میں ہمارا شمار فرما۔